مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے 23 زبور، جو کہ بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہے، لیکن زبور کے بارے میں چند ایک باتیں ضروری ہیں کہ آج کچھ لوگ مزامیر کا، زبوروں کا ورد کرتے ہیں، اور اس ورد کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، زبور کا اگر ہم ورد کرتے ہیں، کیونکہ متی کی انجیل 6 باب میں مسیح خداوند نے خود کہا کہ غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، اور وہاں پر جو اردو ترجمہ بک بک ہے، اس کے لیے لفظ ہے بیبلنگ، اور بیبلنگ کا مطلب ہے منتر نہ کرو، ورد نہ کرو، ریپیٹیشن نہ کرو۔ یعنی اگر ہم خدا کے کلام کی ریپیٹیشن کرتے ہیں، اور اسی لیے مسیح نے متی کی انجیل 5 باب میں کہا کہ مجھے خداوند خداوند کہتے ہو لیکن میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ خداوند خداوند وہ بھی ریپیٹیشن تھا۔ تو دراصل میں 23 زبور یا 100 زبور یا 90 زبور، اگر ہم اس کا صرف ورد کر رہے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، صرف اس کا ورد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا خداوند ہو، وہ ہمارا خداوند بن جائے۔ تو 23 زبور جو ہے اس میں ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یعنی یہ ترجمہ ہے اردو میں، لیکن اصل زبان میں ہے کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے اس لیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ میرا خداوند ہے۔ اور اس کی 23 زبور کی 4 آیت پر ہم غور کریں گے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ موت کے سائے بھی ہوں گے، مصیبت بھی آئے گی، لیکن ان مصیبتوں میں خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ جب موسیٰ کو فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، اور فرعون موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے اس نے 2 سال کے بچے قتل کروائے، لیکن خدا نے فرعون کو بتایا کہ فرعون میں تیرا بھی خدا ہوں، اور اسی موسیٰ کو خدا نے فرعون کے گھر میں پرورش دی، اور وہی موسیٰ فرعون کے گھر میں کھیلتا تھا، فرعون کی داڑھی بھی نوچتا تھا، لیکن وہی فرعون موسیٰ کو قتل نہ کر سکا، کیونکہ کلام کہتا ہے میں دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاتا ہوں۔ وہ دشمنوں کے روبرو ہمیں ترقی دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر خداوند ہمارا چوپان ہے، خداوند ہمارا مالک ہے، اور وہ ہماری زندگی پر حکومت کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کیا ہے؟ مجھے کمی نہ ہو، یعنی مجھے اور بھی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر خداوند ہمیں مل چکا ہے اور وہ ہمارا چوپان ہے، تو بنیادی عمل کیا ہے کہ ہم کسی اور چیز کی بھی چاہت نہ کریں، ہم اور کسی چیز کے لیے بھی نہ ترسیں، کیونکہ خداوند ہمیں مل چکا ہے۔ تو دوسری بات کہ وہ دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ رومانیہ کے اندر یہ سچا واقعہ ہے، یہ خدا کے خادم تھے، تو وہ صبح ناشتہ کرنے والے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، تو ان پر بندوقیں لے کر حملہ کر دیا، کیونکہ فوج کی طرف سے مسیحیوں کو قتل کا آرڈر تھا، اور وہ ایسے دسترخوان لگا دعا کرنے لگے تو پولیس نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہینڈز اپ، یعنی ہینڈز اپ کا مطلب یہ تھا ہاتھ اوپر کرو، اور انہیں گولیاں چلا کر انہوں نے قتل کرنا تھا، لیکن ہاتھ خادم کے اوپر تھے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو ٹانگیں کانپ جاتی اور پریشان ہو جاتے، لیکن اس خادم نے بڑی دلیری سے کہا کہ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تیرا کلام پورا ہو گیا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاتا ہوں، اور تیرا کلام پورا ہو گیا ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، ہم ناشتہ کرنے والے تھے، دشمن کی کمی تھی وہ بھی آ گیا۔ یہ مطلب ہے
کہ ہمیں اگر خداوند مل چکا ہے تو حالات آپ کے خلاف ہوں، دشمن آپ کے خلاف ہو، ابلیس آپ کے خلاف ہو، مصیبت کا حملہ ہو، بیماری کا حملہ ہو، مشکلات کا حملہ ہو، پریشانیوں کا حملہ ہو، تو آپ نے اپنے خداوند کو نہیں بھولنا۔ جب ایوب صابر کے 11,000 جانور مر چکے تھے اور اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں مر چکی تھیں، تب اس نے گر کر خدا کو سجدہ کیا اور کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ وہاں لکھا ہے خداوند نے دیا، اور زبور میں بھی لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ جب وہ ہمارا خداوند ہے تو ایوب صابر اپنے 11,000 جانوروں کے مرنے، 7 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے مرنے پر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کیا پیغام تھا؟ کیونکہ شیطان نے کہا تھا یہ ساری چیزیں واپس لے لے تو وہ تیرے خداوند ہونے کا انکار کرے گا۔ تو وہاں پر جھکا ہوا سر ایوب صابر کا، جھکے ہوئے گھٹنے یہ ثابت کر رہے تھے کہ شیطان جب 11,000 جانور میرے پاس تھے تب بھی وہ میرا خداوند تھا، اب اس نے واپس لے لیے اب بھی میرا خداوند ہے۔ جب میرے بچے میرے ساتھ تھے تب بھی وہ میرا خداوند تھا، اب اس نے واپس لیے اب بھی میرا خداوند ہے۔ جب 11,000 جانور میرے پاس تھے، میرے بچے میرے پاس تھے، تب بھی وہ میرا خداوند تھا، تب بھی میں سجدہ کرتا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے تو اب بھی سجدہ کرتا ہوں۔ تو جب حالات آپ کے خلاف ہوتے ہیں وہاں پہ گھٹنے ٹکیں اور وہاں پہ عبادت ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اس زبور کا ایک پیغام یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا خداوند ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ اس کا ایک ترجمہ ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔